وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے اور نہ ہی کسی مومن عورت کے، مومن مرد اور مومن عورت کے لائق نہیں ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کا فیصلہ فرما لیں، ان یکون لہم الخیارہ، کہ پھر ان کے پاس کسی بات کا کوئی اختیار ہو، من امرہم، ان کے اپنے معاملے کا، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، پس یقیناً وہ کھلی گمراہی میں جا گرا۔ آیت نمبر 36 سورۃ الاحزاب۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورۃ الاحزاب کا یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں آئلی اور معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، اور یہ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 59 تک یہ مضمون کم و بیش چلتا ہے، اور اسی دوران آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ازواج مطہرات کے ساتھ خطاب بھی کیا گیا ہے، اور اس میں بھی مختلف قسم کے عالی اور معاشرتی احکام اخذ ہوتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 40 خاص طور پر جس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے، وہ بھی بنیادی طور پر اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے عائلی اور معاشرتی احکام سے متعلق ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اندر بہت عام ہے۔ اور اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات کے اوپر بھی بات ہوئی، آیت نمبر 45 اور 46 میں خاص طور پر۔ تو عمومی طور پر یہ آیت نمبر 28 سے 59 تک کا جو پورا مضمون ہے وہ ایک ہی چلتا ہے، اور اس میں امتیازات نبوی بھی ہیں اور عائلی اور معاشرتی احکام بھی ہیں۔ انہی میں جو اس سے ماقبل کی آیت ہے، جو ہم گزشتہ درس کے آخر پہ اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا پھر ایک روایت کے مطابق حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سوال پر کہ احکام جو ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ احکام نازل نہیں ہوتے، تو حالانکہ جہاں مردوں کے لیے حکم نازل ہوتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی دلجوئی کے لیے جو ہر کیٹیگری میں مردوں اور عورتوں کو اس طرح سے شامل کر کے یہ آیت نازل فرما دی کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبادات کے اندر اور اخروی اجر کے اندر خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کھلا میدان ہے، جتنا بھی وہ آگے محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے۔ ہاں چند احکام ہیں جو دائرہ کار کے اعتبار سے ہیں،
تو دائرہ کار کے اعتبار سے مخصوص احکام عورتوں کے الگ ہیں، وگرنہ عبادات اور اخروی اجر کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اب یہاں یہ والی جو آیت ہے یہ بڑی اہم اور یقیناً قرآن کی آیت ہے اور برمحل ہی ہوگی، اس سے زیادہ برمحل اور کیا بات ہو سکتی ہے قرآن کی باتوں میں۔ لیکن اس سیاق و سباق میں مفسرین کرام نے اس کو ایک خاص واقعے کے ساتھ منسوب کیا ہے اور ایک خاص واقعے کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول بتایا۔ اور خاص واقعہ کیا ہے جو اس سے اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے، اس سے بعد کی جو آیات ہیں اس میں وہ خاص واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس آیت کو بھی اسی کے ساتھ منسوب بیان کیا گیا ہے۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں واقعہ کیا ہے۔ وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کا معاملہ۔ یہ بڑا ہی ایک اہم معاملہ ہے، اور اس سے ایک بہت جو پرانی قدیم رسم تھی عرب کے معاشرے کے اندر، اس کا خاتمہ بھی ہوا، اور پھر خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی پوزیشن تھی، اور پھر حضرت زینب کی جو پوزیشن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے جو منافقین نے ادھم مچا رکھا تھا ایک پروپیگنڈے کا، اس پورے ماحول کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ یعنی ایک تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید کے بارے میں سن لیجئے کہ حضرت زید بنیادی طور پر غلام قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بنو کلب سے تھے، اور بنو کلب عرب کے اشراف قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، اسی میں سے دہیہ کلبی ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ یہ بھی بنیادی طور پر بنو کلب سے تھے، لیکن کوئی ان کا ایسی کوئی لڑائی ہوئی تھی جب ان کی عمر 8 سال کی تھی، تو ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ کوئی ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے ننھیال گئی ہوئی تھیں، وہاں پہ کوئی غارت گری ہوئی، ایسی کوئی لڑائی ہوئی، کوئی معاملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کو غلام بنا لیا گیا، اور غلام بنا کے بیچ دیا گیا اوکاز کے میلے میں، بک گئے۔ پھر یہ بکتے رہے، کتنی دفعہ بکے، کتنی جگہ بکے واللہ عالم، لیکن بالآخر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے بکتے بکاتے بطور غلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا گیا۔ اب اس میں بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو عادات و خصائل دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اس کو میرے ساتھ مخصوص کر دیا جائے، مجھے دے دیا جائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت تک یہ جو منہ بولا بیٹا بنانے والی جو رسم تھی یہ چلتی تھی، اور لوگ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، متبنہ بنا لیتے تھے، تو اس کو پھر اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور یہ ان کے ہاں چلتا تھا، اور وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح اڈاپٹ کر لیتے تھے، اور بس اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سارے احکام اور سارے معاملات جو ہے حقیقی بیٹے کی طرح چلتے تھے۔ اس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو حضرت زید آپ کے پاس تھے اور یہ جو معاملہ آگے ہونے والا تھا، اس کی تمہید تو اللہ کریم نے آیت نمبر 5 کے اندر باندھ دی آپ نے، اور آیت نمبر 4 کے اندر بھی۔ آیت نمبر 4 کے اندر فرما دیا کہ جس طرح کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک فرد کی 2 حیثیتیں نہیں ہو سکتی، اور اس میں یہ بھی زہار کا حوالہ بھی دے دیا، جس کا اصل میں نے عرض کیا تھا کہ تفصیل آئے گی 28ویں پارے میں جا کے سورہ مجادلہ میں۔ تو زہار کا حوالہ بھی دے دیا، اور یہ جو رسم تھی متمنہ بنانے والی اس کا حوالہ بھی دے دیا کہ جس طرح ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح
ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس کی دو حیثیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اصل اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی ہو اور جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے ان کا بیٹا بھی ہو. اس کی دو حیثیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر کلیئر کٹ حکم دے دیا آیت نمبر 5 کے اندر ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ہمیشہ ان کے اپنے والدین کے حوالے سے پکارا جانا چاہیے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت زید جو ہیں وہ مشہور ہو گئے تھے، معروف ہو گئے تھے زید بن محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کے والدین اگر معلوم ہیں تو ان کے والدین کے نام سے پکارا کرو. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو زید بن حارثہ کے نام سے ہی وہ پکارا جانے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار اصرار کیا کہ اس کو ان کے اپنے والد جو ہیں ان کے حوالے سے ہی پکارا جائے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اب ان کے سارے معاملات تو آپ نے کرنے تھے، تو آپ نے ان کے لیے اپنی جو پھپھی زاد کزن تھیں، پھپھی کی بیٹی تھیں حضرت زینب بنت جحش، آپ کی پھپھی تھیں امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی بیٹی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرما لیا اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے زید کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا. اب یہ آیت کا پس منظر میں وہ بتا رہا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد میں کچھ اس کے اوپر عرض بھی کروں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پیغام بھیجا ہے، اب اس کا جو پیش منظر، یہ پس منظر میں نے بتا دیا، جو پیش منظر ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا. تو جب ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کے گھر والے نہیں مانے. یعنی مفسرین نے یہ بات بڑے اصرار کے ساتھ لکھی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو تبری ہیں، امام تبری اور امام ابن کثیر، انہوں نے مختلف جو روایات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور پھر کچھ تابعین کے حوالے سے جس میں مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں، اس میں قتادہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ لکھی ہیں، روایات لائے ہیں کہ جو جس وقت پیغام بھیجا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا، اور اس پیغام کے جواب میں کہا گیا کہ ہم اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. نہ گھر والے راضی ہوئے اور نہ ہی حضرت زینب راضی ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ایک غلامی کا بیک گراؤنڈ تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا کیسے گزارا ہو سکتا ہے. لہٰذا گھر والوں نے بھی انکار کر دیا، اور حضرت زینب نے بھی خود سے اس بات کا انکار کر دیا. اور اس میں باقاعدہ جو ان روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت زینب نے کہا انا خیر منہ نفسا، میں اس سے بہتر ہوں، اور ہمارا جو خاندانی معاملہ ہے وہ میں چونکہ بہتر ہوں، اور اس لیے میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں. اور پھر یہ بھی کہا کہ لا ارضاہ نفسی، میں اس کے لیے اپنے آپ کو پسند نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وانا ایم قریش، میں قریش کی ایک شہزادی ہوں اور قریش کی ایک باعزت خاتون ہوں، تو میں ایک غلامی والے بیک گراؤنڈ رکھنے والے کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں. یہ ساری روایات میں نے عرض کیا یہ موجود ہیں مختلف تفاسیر کے اندر، اور ان میں ظاہر یہی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے رشتہ نہیں کرنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت اپنے اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. اپنے مفہوم کے اعتبار سے کس قدر عام ہے اور اس کا کیا کیا مفہوم ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ شان نزول پر آپ پہلے بات کر لیں کہ یہ ہم دیکھ لیں کہ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے
جو مفسرین کرام نے لکھی ہے، ظاہر ہے اس کی روایات موجود ہیں، تو ان روایات کی روشنی میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب زید کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کرنا چاہا تو ان کے گھر والے نہیں مانے، تو اس موقع پر پھر یہ آیت اتری، جب آیت نازل ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے، اب آیت دوبارہ دیکھیں کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ لائق شان نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، ان کو پھر بھی اختیار ہو کسی بات کا، من امرہم، ان کے اپنے معاملے کے اندر، یعنی کہ ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ پھر کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت زینب بھی مان گئیں اور ان کے گھر والے بھی مان گئے۔ یہ بات اپنے شان نزول کے اعتبار سے بھی درست ہو سکتی ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی درست ہو سکتی ہے، اور اس کا جو عام مفہوم ہے الگ سے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تو جنرلائزڈ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی بھی شخص کے پاس اپنا اختیار استعمال کرنے کا پھر مرضی نہیں رہتی، اس کے پاس موقع نہیں رہتا کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ الخیارہ جو ہے، الخیارہ یہ مصدر ہے تخیرہ سے، اور یہ عام طور پر اس باب سے یہ مصدر کا یہ وزن آتا نہیں ہے۔ عربی زبان میں اہل علم نے کہا ہے کہ صرف دو ایسے مصادر ہیں جو اس وزن پر آئے ہیں اور اس باب سے آئے ہیں، یعنی ایک تطیرہ سے اطیرہ اور ایک تخیرہ سے الخیارہ، اور یہ دو ہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وزن پر عام طور پر مصادر نہیں آتے۔ تو خیارہ جب مصدر ہے تو اس کا مطلب اختیار، کسی کے پاس اختیار نہیں، تو اس پر جو ہے وہ حضرت زینب بھی مان گئیں اور ان کے اہل خانہ بھی مان گئے۔ ہو سکتا ہے یہ بات جو مفسرین کرام نے لکھی ہے درست ہو، لیکن جو روایات، جن روایات کی بنیاد پر یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ سندن وہ ساری روایات درست نہیں ہیں۔ دو روایات ہیں اصل میں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے، اور دونوں روایات یا تو تابعی نے کہا ہے اور تابعی نے بغیر صحابی کا نام لیے کہا ہے، تو ظاہر ہے تابعی جب کوئی بات کر رہا ہے تو وہ تو اس وقت واقعے کے موقع پر موجود نہیں تھا نا، تو یا تو وہ کسی صحابی کا نام لے، یا پھر اگر صحابی نے بات کی جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو ان کی سند کے اندر جو ہے وہ ایسا راوی موجود ہے کہ جو سخت ضعیف راوی ہے اور اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ دونوں روایات جو ہیں سندن قابل قبول نہیں ہیں کہ اس کو اس طرح سے قبول کر لیا جائے کہ جس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ ایک اور تاریخی حوالہ بھی ہے، یعنی ایک تو سندن اس میں مسئلہ ہے، ایک تاریخی حوالہ بھی ہے۔ تاریخی طور پر کہا یہ جاتا ہے، ان روایات کے اندر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو ظاہر ہے ہم یہ پڑھ بھی آئے ہیں اور یہ معلوم بھی ہے کہ یہ سورہ احزاب غزوہ احزاب کے موقع پر یعنی 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت زینب کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ تاریخی طور پر جو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے فوراً بعد یا ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد ہوا تھا۔ اگر ہجرت کے فوراً بعد نکاح ہو گیا تھا تو 5 ہجری میں نازل ہونے والی یہ جو آیت ہے یہ اس کے شان نزول کیسے ہو سکتی؟ لہٰذا تاریخی طور پر بھی اور سندن بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں لگتی کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کا شان نزول یہ والا واقعہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام بھیجنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ درایتاً بھی یہ واقعہ درست نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے جس طرح یہ آیت عام ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی رائے پیش کرے یا اپنی بات اس میں لگائے۔ لیکن شادی کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ فلاں خاص مرد جو ہے فلاں خاص عورت سے شادی کرے یا فلاں خاص عورت جو ہے فلاں خاص مرد سے شادی کرے، اس کو شریعت کا حکم دیکھ سمجھ کے نافذ کر دیا جائے، یہ شریعت کا تقاضا نہیں کبھی ہوا، اور یہ درایتاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی کسی مرد کو حکم نہیں دیا کہ لازماً فلاں سے شادی کرو، اور کبھی کسی عورت کو حکم نہیں دیا کہ لازماً فلاں مرد سے شادی کرو۔ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کسی سے بھی کوئی شخص اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے، اور اس موقع پر خاص طور پر آپ دلیل کے طور پر مغیث اور بریرہ کا قصہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس کو دلیل کے طور پر لے سکتے ہیں کہ جب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ بریرہ، ظاہر ہے وہ دونوں غلام تھے، اور غلام جو ہیں جب غلام آزاد ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی تھے، تو غلام جب آزاد ہو جائے تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نکاح کو قائم رکھے یا پھر اس کو ختم کر دے، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب وہ بریرہ جو تھیں وہ خوبصورت خاتون تھیں، مغیث جو تھے وہ سیاہ فام تھے یا شکلاً ایسے ہی تھے جو بریرہ کو پسند نہیں تھے یا جیسا بھی تھا، تو بریرہ نے فیصلہ کیا کہ اس نے مغیث کے ساتھ نہیں رہنا۔ مغیث کا بڑا دل کرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہے، تو دونوں نے کیس اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ کو باقاعدہ کہا کہ تو اسی کے ساتھ رجوع کر لے اور اسی کے ساتھ رہے، لو راجعتی ہی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ رجوع کر لو، مغیث کے ساتھ رہ لو۔ لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے صاف پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انما نشفق، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، میں تو مغیث کی سفارش کر رہا ہوں، حکم میرا نہیں ہے، کیونکہ یوں کسی خاص بندے کے لیے یہ خاص حکم دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی نہیں ہے اور شریعت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو سفارش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو اس نے صاف آگے سے کہہ دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں، اور اس نے نہیں کیا، مغیث کے ساتھ نہیں رہی وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت تو یہ تقاضا ہی نہیں کرتی کسی خاص مرد و عورت کو کہ وہ خام خواہ ان کو باندھ دیا جائے، اور ان کو اختیار دیتی ہے شریعت کی حدود میں کہ آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، نہ کریں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کر لیں۔ تو اس پر یہ کہنا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ مان گئے، اس سے پہلے نہیں مان رہے تھے اور یہ حکم آ گیا، تو یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور پھر سندن بھی میں نے عرض کیا، اور تاریخی اعتبار سے بھی، تو تینوں اعتبار سے یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی کہ یہ آیت خصوصی طور پر اس سیاق و سباق کے ساتھ نازل ہوئی ہو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے اہل خانہ مان نہیں رہے تھے اور یہ آیت آنے کے بعد مان گئے، کیونکہ شریعت اس طرح کی بات منواتی ہی نہیں ہے، اور شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے بات منوائی جائے۔ البتہ مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے، اور یہ تمہید ہے اگلی آیات کی، جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان کی تمہیداً یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، تو اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی، اس کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی شخص اپنا اختیار استعمال کر لے۔ اللہ اکبر، یعنی کسی بھی طرح سے کبھی کوئی حکم اللہ کا آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، اس کے بعد کسی کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ جیسے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ تم نے بلایا کسی کو، وہ نہیں مانا، تم نے کوئی بات منوانی چاہی، وہ نہیں مانی، وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط، کوئی کر سکتا ہے، اس کے اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا ہو اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ تم میں سے نظریں بچا کے کھسک جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، یعنی بہانے بناتے ہیں کہ کوئی جیسا مرضی معاملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے لیے ہزار بہانے لوگ گھڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، یعنی جو لوگ کھسکتے ہیں، کیسے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو لوگ نظریں بچا کے کھسک جاتے ہیں ادھر ادھر، منافقین کی بات ہو رہی تھی، منافقین آ جاتے تھے اور عملاً کھسک جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے، تو قیامت تک کے لیے آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کوئی شخص چونکہ چنانچہ ifs اینڈ بٹس لگا کر کسی بھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ منافقین کی طرح ادھر ادھر پھسل رہا اور کھسک رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ڈر جائیں اس بات سے ان تصیبہم فتنہ، ان کو کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن یہ اس مفہوم کی آیت ہے کہ یعنی کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے۔ آپ ہزار بحثیں کر رہے ہوں، اجتہاد کی باتیں ہو رہی ہوں، مجتہدین کے اقوال بحث کیے جا رہے ہوں، جو ہی پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے تو آپ کی زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے، پھر اس کے بعد بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ کی بات آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اس کے بعد بحث ساری ختم ہو جانی، لہٰذا کیونکہ اس کے بعد اختیار ہی نہیں رہتا۔ ہزار اصول ہوں اجتہاد کے، ہزار اختیارات ہوں مجتہدین کے پاس، لیکن وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت ہیں۔ جو ہی پتہ چلے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اجتہاد نہیں چلتا، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں رہتا، سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ لہٰذا اس آیت کو اب اس مفہوم میں سمجھیے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ لائق شان نہیں ہے، یعنی اس کو یہ چاہیے نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ پھر ان کے اپنے معاملے کے اندر ان کے پاس کوئی اختیار رہ جائے۔ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، بہت سارے معاملات زندگی میں آتے ہیں کہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، تو سوچے، فیصلہ کرے، استخارہ بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر استخارہ کرنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، بس پھر اس کے بعد وہ تسلیم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو پھر کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یا پھر جیسے اللہ کریم نے سورہ نساء کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ تم میں سے، تیرے رب کی قسم ہے کہ لوگ مومن ہو سکتے ہی نہیں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ اکبر، جو ان کے آپس کے اختلاف ہیں وہ ختم کرنے کے لیے وہ آپ کو حکم مان لیں۔ جب تک آپ کو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فائنل فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد ان کے پاس یہ اختیار بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کریں. اللہ اکبر. کسی بھی طرح. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بس ان کا کام یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیں. بس یہ ہے طریقہ. اور یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے. اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم، قرآن کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کسی بھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ حکم ہے، تو پھر اس کے بعد گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے خلاف کر لے، یا اپنا اختیار استعمال کر لے، یا اپنے جو ہے وہ ifs اینڈ بٹس یا چونکہ چنانچہ اپنے صغرے کبرے ملا کے اس میں سے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے تو سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ مومن کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. یہ ہے آیت کا مفہوم. اور اس کا تعلق اگلی آنے والی آیات کے ساتھ بھی ہے اور پوری زندگی کے ساتھ. پوری زندگی آپ سمجھ لیجئے یہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ ایمان بچتا ہی تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں فیصل مان لیا جائے، فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے، حکم مان لیا جائے. اور اگر کوئی لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ مائدہ میں، سورہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی اس سے بڑی ڈگریاں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کفر اور فسق اور ظلم کی ڈگریاں دے رہا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. اب آئیے وہ آیات اگلی جس کی تمہید کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیات ہیں، لیکن اپنے مفہوم کے اندر یہ عام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کے بعد کسی کے پاس گنجائش باقی نہیں رہتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس بات کے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ صحابہ کرام کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کے بعد وہ کسی بھی طرح کا اپنا اختیار نہیں سمجھتے تھے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کسی کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اور صحابی باہر سے آ رہا تھا. اس نے صرف بات سنی کہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور الفاظ بیٹھ جانے کے ہیں، تو اس نے پھر یہ نہیں سوچا اور یہ نہیں پوچھا کہ کس کو کہا ہے، وہ وہیں بیٹھ گیا گلی کے اندر. یہ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر اس کے بعد کبھی اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر. اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں. ہم تو احادیث سن رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کی آیات بھی سن رہے ہوتے ہیں اور کر اپنی مرضی رہے ہوتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. ظاہر ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان کا تعلق ختم ہو گیا. جب ایمان کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر معیارات اور ہیں. اہل ایمان کے لیے کامیابی کا معیار اور ہے، اور جو غیر مومنین ہیں، غیر مسلمین ہیں، ان کے لیے کامیابی اس کا معیار اور ہے. اللہ اکبر. بہرحال جی اگلا جو اسپیسیفکلی جو آیات ہیں جس کی تمہید میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت آئی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اور جب آپ کہہ رہے تھے، وَإِذْ تَقُولُ، دیکھیں یہ تقولو جو ہے نا، یہ
مضارع ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ہوتا نا تو یہ ہوتا وَإِذْ قُلْتَ، آپ نے جب کہا تھا. تو وَإِذْ تَقُولُ یہ جو مضارع ہے یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار کہی. آپ جب کہہ رہے تھے یعنی بار بار آپ کہہ رہے ہوں گے. لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا، کہہ رہے تھے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا. اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا. أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. امسک، روک رکھو، علیکا، اپنے اوپر، زوجہ کا، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو. جب یہ کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے بار بار کہہ رہے ہوں گے. وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا آپ اس کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے. وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضا زید منها وطرا، جب اس سے زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی قطع تعلق ہو گئے، تعلق مکمل منقطع کر لیا. زوج، وطرا کا مطلب ہوتا ہے حاجت، اور قضا کا مطلب پوری کر لی. حاجت پوری کر لی کا مطلب یہ ہے کہ جب تعلق منقطع کر لیا. زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا تیرے ساتھ اس کا، اس عورت کا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنین کے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی. فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ ہو، اس لیے یہ سارا کام کیا. اذا قضوا منہن وطرا، اس وقت جب وہ اپنی ان سے یعنی ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ ان سے قطع تعلق کر لیں تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی حرج نہ ہو، یعنی نکاح کرنے میں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زینب کا نباہ نہیں ہوا، اور ظاہر ہے ان کا آپس میں کوئی معاملہ ایسا تھا کہ وہ مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. حضرت زینب جو تھیں وہ ظاہر خاندانی اعتبار سے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ زیادہ رچ تھا، اور حضرت زید جو تھے وہ نہیں تھے اس طرح سے، خاندانی اعتبار سے اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کی حضرت زینب تھیں. تو ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، مزاج نہیں ملا بس آپس میں. تو ان کے معاملات آپس میں اس طرح کے رہتے تھے کہ حضرت زید کا دل کرتا تھا کہ وہ ان کو طلاق دے دیں اور یہ تعلق منقطع کر لیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے. ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ رہے تو آپ کے ساتھ وہ مشورہ کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اس شخص کو جب آپ کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا. اللہ نے کیا انعام کیا حضرت زید کے اوپر؟ ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کا انعام ہے، لیکن خاص طور پہ حضرت اور ہر شخص پر جو کچھ ہوا ہے، ساری نعمتیں جو کچھ ملتی ہیں وہ اللہ کا انعام ہوتی ہیں. لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب دیکھیں بکتے ہوئے چلے آ رہے غلام تھے، اور بکتے بکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئے، پاس پہنچ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور ان میں سے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کتنا بڑا انعام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے جب ابھی 15 سال کے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اس طرح سے کہ جو پہلے 4 لوگ ایماندار بنے ہیں نا، پہلے 4 لوگ، ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، اللہ نے انعام کیا. اور
جب ہم یہ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے ایمان لایا تو اس پر حضرت زید جو ہے اولیت ایمان کے حوالے سے زید کا نام بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے جب مختلف دلائل ملتے ہیں کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا، کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لائے، کسی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لائے، کسی نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان سارے دلائل کو جب تطبیق دی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چاروں لوگ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ایمان کی اولیت، اولین جو چار لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں ان میں حضرت زید کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے اس آیت کے اندر، فلما قضا زید، کہ زید نے جب حاجت پوری کر لی تو زید کا نام اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں، اس کے علاوہ بھی کتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا۔ اور آپ نے کیا انعام کیا کہ آپ نے غلام کو آزاد کر دیا، ایک انعام، پھر آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا، دوسرا انعام، اور پھر اپنی کزن کے ساتھ، پھپھیزاد کے ساتھ شادی کروا دی، نکاح کروا دیا، یہ تیسرا انعام۔ اور اس کے علاوہ کتنے انعامات ہوں گے جو حضرت زید کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، لیکن خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں موٹی موٹی باتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں حضرت زید کے اوپر۔ اور یوں اللہ کریم نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ بات اصل میں یہ تھی کہ جب حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کا نکاح ہوا تو چونکہ حضرت زینب جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں، اور زید جو تھے بہرحال غلامانہ بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، اس وقت بھی منافقین نے اتنا پروپیگنڈا کیا اور اتنا زیادہ شور مچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضرت زینب کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، اور ان کو حضرت زینب کو بھی زج کیا اور حضرت زید کو بھی بہت زج کیا۔ اور بنیادی طور پر وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ تھے کہ حضرت زینب نے ایک غلام کے ساتھ شادی کر لی، تو باوجود ایک اشراف کے خاندان کے اور قریش کے خاندان میں سے ہونے کے اس نے ایک غلام کے ساتھ شادی کر لی، لہٰذا غلام غلام کہہ کے وہ پہلے تو بالکل ان کا یعنی پینترا ہی اس طرف تھا اور پورا زور اس طرف تھا کہ ایک غلام کے ساتھ شادی کر لی ہے اور تمہاری کیا حیثیت ہے، ایک غلام کے ساتھ شادی کر کے تمہاری حیثیت ساری زندگی کے لیے ایک غلام کی بیوی بن کر ایک غلام کا نام تمہارے ساتھ رہے گا، تو گویا تم نے اپنی زندگی تباہ کر لی، ایک غلام کے ساتھ مل کے غلام غلام غلام، اور اس قدر تنگ کیا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اس وجہ سے حضرت زینب جو ہے حضرت زید سے طلاق لینا چاہتی تھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مزاج کا بھی معاملہ تھا، مزاج بھی آپس میں نہیں مل رہا تھا، اور بھی باتیں تھیں، اور دوسرا منافقین نے پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی طور پر ان کو بیمار کر دیا تھا، اور وہ اس طرح اس قدر وہ پریشان رہتی تھیں کہ حضرت زید نے ان کی پریشانی دیکھ کر، ان کا احساس دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت قدری کے اظہار کے لیے کہ وہ صحابی جو ہے جس کے بارے میں منافقین اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو اتنا جلیل القدر ہے کہ اللہ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر انعام کیا ہے، اور جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہوا ہو، اللہ کا بھی انعام ہوا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعام ہوا ہو، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ جس کو تم غلام کہہ کے اور غلام 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 کہہ کے تم چھیڑتے ہو اور تم پروپیگنڈا کرتے ہو، اس کی حیثیت تو دیکھو
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا اور اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انعام کیا۔ لیکن کہتے کیا تھے کہ وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کرتے تھے کہ میں نے طلاق دینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔